السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ بادشاہ کی عجیب عادت تھی، وہ صبح سویرے مشیر خاص اور شاہی حجام کو طلب کرتا۔ حجام بادشاہ کے گرد چادر لپیٹ کر اس کی حجامت بناتا اور مشیر اسے عوام کی خوشحالی اور اس کے بلند ہوتے اقبال کی خوشخبری سناتا۔ وہ بادشاہ کو بتاتا، حضور آپ کی فلاں پالیسی کی برکت سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو میں $1.25 بلین کا اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ نے انتہائی ایماندار وزیر اپنی کابینہ میں لگائے ہیں، جن کی وجہ سے چینی بنانے والوں نے اربوں روپے کمائے، اور آٹے کی تو بات ہی نہیں۔ وہ بتاتا، مجھے کل امریکہ، جاپان اور برطانیہ کے بادشاہوں نے فون کیا، وہ ہم سے چھاپوں کا ماڈل خریدنا چاہتے ہیں جو آپ نے یوٹیلیٹی اسٹورز پر مارے تھے، لیکن میں نے فوراً معذرت کر لی۔ ہم نے احتیاطاً ملک کے 4 صوبوں کے 18 یوٹیلیٹی اسٹورز شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ ہم بہت جلد آپ کو ان اسٹورز پر بھی چھاپے مارنے کی تکلیف دیں گے، جس کے نتیجے میں پوری قوم آپ کی صلاحیتوں کی متعارف ہو جائے گی۔ اور حضور والا، عوام دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، پورے ملک میں خوشحالی کے دریا بہہ رہے ہیں، لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، لوگوں کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے، اور جب سے نئے مشیر خزانہ آئے ہیں اس وقت سے لوگوں کو نہ پیاس لگتی ہے، نہ بھوک اور نہ ہی گرمی۔ 18 کروڑ لوگ صبح شام ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور دھمالے ڈالتے ہیں۔ مشیر خاص بادشاہ کو یہ اچھی خبریں سناتا رہا، بادشاہ آرام اور سکون سے سنتا رہا، حجام پوری یکسوئی سے بادشاہ کی حجامت بناتا رہا۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلا، یہاں تک کہ حجام اس گفتگو سے تنگ آ گیا اور اس نے کلمہ حق کہنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز جب مشیر خاص بادشاہ کو رپورٹ دے چکا تو حجام نے کینچی اور کنگھی ایک طرف رکھی اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو میں کلمہ حق کی جسارت کروں۔ بادشاہ نے رحم دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے اجازت دی۔ حجام نے عرض کی، مشیر خاص بکواس کر رہا ہے، حکومت کی یہ ساری کامیابیاں اور کامرانیاں محل کی دیواروں تک محدود ہیں۔ عوام اس وقت مہنگائی، بے روزگاری، بے انصافی، لا قانونیت، بے بسی اور ستم ظریفی کی انتہا سے گزر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی، پینے کے لیے پانی اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں۔ ملک میں اہل ایمان کو سزائیں اور بے ایمانوں کو سرکاری عہدے مل رہے ہیں۔ ڈاکے، قتل اور فراڈ روز کا معمول بن چکے ہیں۔ سڑکیں کھنڈر ہو رہی ہیں اور قبرستانوں میں مارکیٹیں بن رہی ہیں۔ لوگ روٹی اور سالن کی ایک پلیٹ کے بدلے مہینہ مہینہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بد دعائیں دے رہے ہیں، اور آپ کے سارے مشیر آپ کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں۔ بادشاہ کا موڈ اچھا تھا، لہذا وہ حجام کی بات چپ چاپ سنتا رہا۔ حجام خاموش ہوا تو بادشاہ نے بڑی شفقت سے اس کی پیٹھ ٹھوکی، سرکاری منشی کو طلب کیا، اور اس وقت مشیر خاص کو حجام اور حجام کو مشیر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اسے حکم دیا، آئندہ تم مجھے عوام کی صورتحال سے مطلع کیا کرو گے۔ حجام خوش ہو گیا۔ اس کے بعد نیا مشیر خاص روزانہ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور لوگ جو حکومت کے بارے میں سوچتے وہ سچ سچ بادشاہ کے گوش گزار کر دیتا۔ شروع میں حجام کی رپورٹیں بہت کڑوی تھیں، لیکن پھر ان رپورٹوں میں خوشگوار تبدیلی آنے لگی۔ اب حجام کی رپورٹوں میں بھی عوام خوشحال ہونے لگے، فارن ایکسچینج ریزرو میں اضافہ ہونے لگا، بے روزگاری، مہنگائی، لا قانونیت میں کمی آنے لگی، عوام بادشاہ سے مطمئن ہونے لگے، اور لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کر بادشاہ کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ بادشاہ یہ تبدیلی نوٹ کرتا رہا۔ ایک دن جب حجام صاحب اچھا کی رپورٹ دے چکا تو بادشاہ نے سرکاری جلاد کو بلایا اور حجام کو دھوپ میں لٹا کر کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ حجام نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، حضور میری خطا کیا ہے؟ بادشاہ نے جلال سے کہا، او بدبخت انسان، تمہیں مشیر بنے ہوئے صرف 1 ماہ گزرا ہے۔ پہلے مشیروں کو تو حالات ٹھیک کرنے میں سال 6 مہینے لگ جاتے تھے، لیکن تم نے ایک ہی مہینے میں ملک کا مقدر بدل دیا۔ حجام نے جان کی امان طلب کی اور اس کے بعد عرض کی، حضور میں 1 مہینے پہلے بھی صحیح کہہ رہا تھا اور آج بھی سچ بول رہا ہوں۔ بادشاہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ حجام بولا، حضور جب میں فقط ایک حجام تھا تو میں تیلی محلے میں رہتا تھا،
وہاں بے روزگاری، لا قانونیت، غربت اور مہنگائی تھی، اور میں روزانہ ان مسائل کا مشاہدہ کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، لیکن جب آپ نے مجھے مشیر خاص بنایا تو آپ نے مجھے منسٹر انکلیو میں گھر دے دیا، اور میں تیلی محلے سے اٹھ کر محلات میں آ گیا۔ یہاں کے حالات یکسر مختلف تھے۔ یہاں قانون بھی تھا، تحفظ بھی، روزگار بھی، ہسپتال اور ڈاکٹر بھی، شاہی سواری بھی اور سیکرٹ فنڈ بھی۔ میں دن رات اس ماحول میں رہنے لگا تو میں نے آپ کو بھی وہی کچھ بتانا شروع کر دیا جو کچھ میں نے دیکھا۔ بادشاہ خاموشی سے سنتا رہا۔ حجام نے عرض کی، حضور، اگر آپ عوام کی اصل صورتحال جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کابینہ کے منسٹروں کو تیلی محلے میں منتقل کر دیں۔ آپ ان لوگوں کو ڈونگا موگا اور چاکی واڑہ میں رکھیں اور آپ انہیں رکشوں اور ویگنوں میں گھر بھجوائیں۔ یہ لوگ آپ کو اس وقت عوام کی اصل رپورٹیں دیں گے۔ اس کے بعد حجام خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے گستاخ حجام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ راوی اس مسئلے پر خاموش ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔